بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ امام المتقین وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين رواہ البخاری و مسلم۔ سلسلہ وار پروگرام رہنمائی ایک حدیث سے۔ آج کی نشست میں ہم نے جس حدیث کا انتخاب کیا ہے اس کو روایت کرنے والے صحابی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا تعارف ہم پچھلے اپنے ایک پروگرام کے اندر ذکر کر چکے ہیں، اس لیے حدیث کا ترجمہ اور اس کے بعد حدیث کی تشریح انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ حدیث کا ترجمہ یہ ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بن جاؤں، حتیٰ کہ اس کے والد سے، اس کی اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر تاریخ انسانی کا وہ عظیم، پرمسرت، بابرکت اور مقدس واقعہ پیش آیا کہ جس سے بڑا اور جس سے اعلیٰ کوئی واقعہ تاریخ انسانی میں پیش نہیں آیا، اور وہ واقعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، آپ کی رحلت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، اور آپ نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت بھی ربیع الاول کے مہینے میں فرمائی۔ ویسے تو اسلام رسومات کا اور رواجوں کا نام نہیں ہے، اسلام کے اندر اس بات کا تصور نہیں ہے کہ کسی شخصیت کا دن منایا جائے، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی تابعی کا، نہ کسی نبی کا۔ یہ اسلام ایک عالمگیر آفاقی مذہب ہے اور اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے اور ہر کام سے ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسا مذہب نہیں کہ ہم نے مہینے میں یا سال میں چند دن طے کر لیے، ان دنوں میں ہم نے کوئی کام کر لیا اور پھر ہم مطمئن ہو گئے کہ اب میں نے اپنے دین پر عمل کر لیا ہے اور اب میں پکا ٹھکا مسلمان ہو گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ اسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تو ہم نے ہر کام میں، ہر سیکنڈ، ہر لحظہ، ہر گھڑی اس کا لحاظ کرنا ہوتا ہے۔ میں آپ سے بھی بات کر رہا ہوں تو مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے ایک دینی بات، نصیحت کی بات سنت کے مطابق کس طرح کرنی چاہیے۔ آپ بات سن رہے ہیں تو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے مسلمان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ میں دین کی بات اس طریقے سے سنوں، اس ادب کے ساتھ سنوں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر چیز کھول کر بتائی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، کہ میں تمہارے لیے وہی درجہ رکھتا ہوں جو ایک والد کا درجہ ہوتا ہے، تو میں تمہیں چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتا ہوں۔ اس لیے فَإِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، کہ جب قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو نہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھو، نہ قبلے کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کی اتباع، آپ کی سیرت کی اتباع اور آپ کی پیروی ہم نے اپنے ہر کام میں کرنی ہے، زندگی کے ہر گوشے، ہر پہلو اور ہر شعبے میں کرنی ہے۔ لیکن چونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا یہ مہینہ ہے، اس لیے ہم نے چاہا کہ کچھ باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے متعلق
ان پر غور کیا جائے، ان کو سمجھا جائے اور کوشش کی جائے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لے کر آ سکیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مبارک حدیث کے اندر ایک معیار مسلمانوں کو دیا، امت مسلمہ کو ایک معیار دیا ایمان کا، کہ اگر اپنے ایمان کو جانچنا چاہتے ہیں، اس کو تولنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہمارے پاس کسوٹی، میزان اور ترازو وہ یہ حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے دل میں میری محبت کتنی ہے۔ ہر شخص سے زیادہ، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی یہ محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ہم نے دیکھا، آپ نے حضرت عمر کو ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا اور آپ چل رہے تھے، اتنے میں حضرت عمر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي، کہ آپ میری نظر میں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا یا عمر، اس وقت تک یہ بات مکمل نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ میں تمہاری نظر میں تمہاری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہ ہو جاؤں۔ پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ اب آپ میری نظر میں میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الآن یا عمر، کہ اب آپ نے ٹھیک بات کی۔ تو گویا معیار حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دیا کہ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت، آپ کی سیرت، آپ کے اعمال اور آپ کے کردار سے جو ہماری محبت ہے، وہ محبت دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہو۔ اور یہ محبت کوئی بلا وجہ بھی نہیں، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیں کوئی مجبور کیا جا رہا ہے یا ہمیں کوئی ایک ایسے کام کا حکم دیا جا رہا ہے جو انسان کی فطرت کے خلاف ہو یا انسان کا دل نہ چاہتا ہو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے چند باتیں لکھی ہیں کہ کسی شخص کو اگر آپ آئیڈیل بناتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو ہم چند چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں سے ایک چیز انہوں نے ذکر کی تاریخیت، کہ ہم تاریخ دیکھیں اس شخصیت کی، کہ آیا ہمارے پاس اس شخصیت کی تاریخ محفوظ ہے یا نہیں۔ جتنے انبیاء اس دنیا میں گزرے ہیں، تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سے صرف اور صرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری تاریخ انسانیت کے پاس اور امت مسلمہ کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی نبی کی پوری تاریخ موجود نہیں ہے۔ تو جب ہمارے سامنے پوری تاریخ ہے، آپ کا بچپن ہے، آپ کا لڑکپن ہے، آپ کی جوانی ہے، آپ کا بڑھاپا ہے، آپ کی سیرت ہے، کردار ہے، گھریلو زندگی ہے، معاشرے کی باہر کی زندگی ہے، آپ کے معاملات ہیں، آپ کی حکومت، ہر چیز کی تاریخ جب ہمارے پاس موجود ہے اور ہر چیز کے اندر آپ کا کردار سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اور سب سے بالا ہے، تو ظاہر انسان کی فطرت ہے کہ ایسے شخص سے محبت کی جائے۔ اور دوسری چیز انہوں نے ذکر کی جامعیت، کہ وہ شخصیت ایسی ہو کہ ان کے اندر ہمہ جہت چیزوں کا انہوں نے احاطہ کیا ہوا ہو۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جو آپ کو آپ کے کاروباری معاملات میں تو رہنمائی فراہم کر سکتا ہے، مثلا ایک ڈاکٹر ہے تو وہ آپ کو آپ کی صحت سے متعلق تو چند باتیں بتا سکتا ہے، لیکن اگر آپ کے پانی کی موٹر خراب ہو جاتی ہے تو وہ آپ کو نہیں بتائے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو شخصیت ہے اس کے اندر جامعیت ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر کی زندگی ہے، باہر کی زندگی ہے، ہر پہلو، ہر گوشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت واضح انداز میں بیان کر دیا۔ آپ بحیثیت شوہر، بحیثیت والد، بحیثیت حکمران، بحیثیت خلیفہ، بحیثیت ایک بیٹے کے، بحیثیت ایک شوہر کے، ہر حیثیت سے آپ نے زندگی گزار کر جامعیت کے ساتھ ہمیں بتائیے۔ تو آپ کی زندگی تاریخیت کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے، جامعیت کا بھی اعلیٰ نمونہ ہے۔ اور پھر تیسری چیز عملیت، کہ آپ نے یہ سارے کام خود کر کے دکھائے ہیں، صرف آپ نے تھیوری اور نظریاتی چیزیں نہیں بتائیں کہ ایک تھیوری دے دی گئی، ایک نظریہ دے دیا گیا، ایک تصور دے دیا گیا اور پھر ہمیں کہا گیا کہ آپ اس پر عمل کر کے دیکھیں کہ آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی ایک نمونے کے طور پر پیش کی۔ خود قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ خود قرآن نے حضور کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ دنیا کی کسی شخصیت میں نہیں پائی جاتی۔
اس لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو آئیڈیل بنانا، ان سے محبت کرنا، یہ انسان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اس کو ایک حقیقی زندگی میں لائیں اور حضور سے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں، تو گویا ہمیں اپنے اس فطری کام پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور ثواب ملے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حسن ایسا باکمال حسن، جتنی مدح سرائی، جتنی تعریفیں، جتنی نعت گوئی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس دنیا میں ہوئی ہے، شاید کسی کی نہیں ہوئی ہے، ہرگز کسی کی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تجھ سے زیادہ حسین دنیا میں کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، تجھ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے آج تک جنا نہیں، لگتا ایسا ہے کہ آپ کو اسی طرح بنایا گیا جیسے آپ خود بننا چاہتے تھے۔ شمائل ترمذی کے اندر آپ دیکھیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی صورت کو جس انداز سے صحابہ کرام نے بیان فرمایا ہے تو آدمی دیکھ کر ہی حیران اور انگشت بدنداں ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر وہ تمام صفات پائی جاتی ہیں جو کسی محبوب کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا، اسی لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا، اور قرآن نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اسی لیے ہمارے لیے ایک آئیڈیل اور ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کیا ہے۔ چنانچہ یہ وہ بات ہے جس کو مسلمان نہیں، عربی کا ایک مقولہ ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، کہ فضیلت اور کمال اور برتری کی بات وہ ہوتی ہے جس کا غیر اور دشمن جس کا اعتراف کرے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس شخصیت کا، بے مثال شخصیت کا اعتراف کافر کرتے ہیں، اسلام کے دشمن کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ دنیا کی مؤثر ترین شخصیات میں سر فہرست جو شخصیت ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا امتی بنایا۔ تو اس حدیث شریف کے اندر ہمیں یہ درس دیا گیا کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے کیا تقاضے ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، میں کیسے جانچوں گا، میرے پاس کیا معیار ہے کہ میں یہ اندازہ لگا سکوں کہ آیا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا نہیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اس کا ایک معیار ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ذکر کیا کہ جب آپ کے سامنے دو آپشن آ جائیں، دو اختیار آ جائیں، آپ یہ آپشن بھی اختیار کر سکتے ہیں، یہ بھی اختیار کر سکتے ہیں، اور ایک آپشن اگر آپ اختیار کرتے ہیں اس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مخالفت ہے، اور دوسرا آپشن ایسا ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی اتباع ہے۔ اب یہاں پر امتحان ہے انسان کا کہ وہ ان دو آپشنز میں سے کس آپشن کو اختیار کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کرتا ہے۔ اب اس کا تعلق زندگی کے کسی بھی شعبے سے ہو، کسی کو بیوی نیک کام سے روکتی ہے، مثلا بیوی کسی کو کہتی ہے کہ والدہ کی خدمت نہیں کرنی یا والدین کے حقوق ادا نہیں کرنے، اب ایک طرف اس کی اپنی بیوی سے محبت ہے اور دوسری طرف سنت کا تقاضا ہے، سنت اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت یہ بتاتی ہے کہ والدین کی خدمت کرنی ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس نے یہاں پر کرنا ہے، اور یہاں پتہ چلے گا کہ اس کی محبت اپنی بیوی سے زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت اور آپ کی سیرت سے زیادہ ہے۔ ایک معاملہ ہے جس کے اندر آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ اگر آپ یوں کریں گے تو یہ ناجائز ہو جائے گا، یوں کریں گے تو جائز ہو جائے گا، اور ناجائز والی صورت میں منافع زیادہ مل رہا ہے اور جائز والی صورت میں نفع کم مل رہا ہے۔ اب امتحان ہے ایک مسلمان کا کہ وہ ان دونوں میں سے کس چیز کو اختیار کرتا ہے، یہاں پتہ چلے گا۔ یہ معیار ہے کہ آیا اس کی نظر میں، اس کے دل میں مال کی محبت، دنیا کی محبت زیادہ ہے یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت زیادہ ہے۔ یہ وہ معیار ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم، آپ کی سنت جب کسی موقع پر آ جائے تو پھر ہم اپنی دیگر مفادات کو چھوڑ کر سنت کی اتباع کریں۔
معاشرے میں اگر میں رہتا ہوں، سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، تو کہیں اگر مجھے کوئی تانا دیتا ہے، کہیں اگر مجھے کوئی تنگ کرتا ہے، تو یہاں امتحان ہے کہ آیا میں ان کے تان و تشنیع کی وجہ سے اپنے مذہب سے پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ جب کسریٰ کے دربار میں گئے تو کھانا کھاتے ہوئے آپ کے ہاتھ سے ایک لقمہ گرا، اور یہ سنت ہے کہ اگر لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے، جو اس پہ کوئی ایسی چیز لگی ہے مٹی وغیرہ، اس کو صاف کر کے کھا لیا جائے۔ تو وہ لقمہ جب اٹھانے لگے تو پاس بیٹھے دوسرے صحابی نے ان سے عرض کی کہ آپ اگر اس طرح لقمہ اٹھائیں گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ شاید یہ بہت بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں ملتا۔ تو حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا؟ وہ ہمارے لیے معیار بنانے کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا ان بے وقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو ترک کر دوں؟ یہ وہ تقابل کا وقت ہوتا ہے، یہ فیصلے کی گھڑی ہوتی ہے کہ آیا میرے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں یہ بات ثابت کر کے دکھائی ہے کہ محبت کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ میدان احد کے اندر ایک خاتون ہے انصاریہ، ان کے شوہر کو شہید کیا گیا، کچھ دیر بعد ان کے بھائی کو شہید کیا گیا، کچھ دیر بعد ان کے والد کو شہید کیا گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور یہ تین لاشیں ان کے گھر پہنچتی ہیں، تو وہ صحابیہ پوچھتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ صحابہ نے فرمایا کہ وہ تو خیریت سے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کروائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آیا وہ صحت کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہیں، تندرست ہیں، آپ کو کہیں چوٹیں اور کوئی زخم وغیرہ تو نہیں آئے۔ تو وہ صحابیاں دیکھنے کے لیے جاتی ہیں، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس کے بعد فرمانے لگی کل مصیبت بعدک جلل، کہ آپ کی زیارت سے اور آپ کو صحیح اور تندرست دیکھنے کے بعد دل کو جو اطمینان اور سکون نصیب ہوا، اس کے بعد ہر مصیبت میرے لیے آسان ہے۔ یہ صحابہ کرام کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے۔ ہم تو جب ایک سنت پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ یار میں ابھی داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ پھر کیا کہیں گے۔ تو معاشرے کی باتوں سے اور معاشرے کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے ہم سنت کو ترک کر دیتے ہیں، سنت کی اتباع نہیں کرتے، اور اپنے معاشرے کی، اپنے ایک ٹرینڈ کی، جو بھی ٹرینڈ سیٹ ہوا ہوا ہے، جو فیشن چل رہا ہے، جو لباس چل رہا ہے، بس ہم اس کے مطابق چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حدیث سے جو درس ملتا ہے وہ یہ، اور اس ربیع الاول کا جو پیغام ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس حدیث کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیں، ہم اپنا اندازہ لگائیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پڑھا جائے۔ چنانچہ یہ بھی محبت کا تقاضا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر آئے تو ضرور آدمی درود پڑھے۔ آپ نے فرمایا البخیل من ذکرت عندہ فلم یصلی علیہ، کہ بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا رغم انف، کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ایک تو ادب کے ساتھ لیا جائے، اور ادب کے ساتھ لیتے وقت بھی درود شریف، درود و سلام اس کے ساتھ ضرور پڑھا جائے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم پر حق بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو تیسری چیز، جو تیسرا تقاضا ہے محبت کا، وہ یہ کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دل سے بلا چوں چراں تسلیم کریں، تصدیق کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وہ سچ ہے، چاہے میری عقل اس کو مانے یا نہ مانے، میرا دماغ، میرا ذہن، میرا معاشرہ اس کو تسلیم کرتا ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے یا ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس سے مجھے غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے لیے سب کچھ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ روزہ اس طریقے سے رکھنا ہے، اس ٹائم سے اس ٹائم تک رکھنا ہے، تو بس ہم نے اسی طریقے سے رکھنا ہے۔ لباس یوں ہونا چاہیے تو ہمارا لباس اسی طرح ہونا چاہیے۔
کردار یوں ہونا چاہیے تو ہمارا کردار اسی سانچے میں ڈھل جانا چاہیے. کافروں کے ساتھ معاملات یوں ہونے چاہیے تو ہمارے معاملات اسی طرح ہوں. مسلمانوں کے ساتھ معاملات یوں ہونے چاہیے تو ہمارے معاملات اسی طرح ہوں. آج کل اس چیز کا بہت رواج چل پڑا ہے، عقلیت پسندی کا. ہر آدمی یہ کہتا نظر آتا ہے کہ اس چیز کو میرا دماغ نہیں مانتا، یہ بات میری عقل میں نہیں آتی. یعنی ہم نے اسلام کو ثانوی اور دوسرے درجے کی چیز سمجھ لیا ہے اور اپنی عقل کو ہم نے اولین چیز سمجھ لیا ہے. اگر انسان کی عقل ہی کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو اتنے سارے انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنی کتابیں اور صحائف آسمان سے نازل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انسان کی عقل ہی اگر رہنمائی کے لیے کافی تھی تو یہ دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے بنا کر، آسمانی کتابیں نازل کر کے اور اپنے انبیاء بھیج کر، اور یہ سارا سلسلہ جو چلایا گیا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے، نشانی ہے، علامت ہے، اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ انسان کی عقل اس کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں. جب حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آ جاتی ہے، حضور علیہ السلام کا ایک حکم آ جاتا ہے، شریعت کی کوئی بات آ جاتی ہے، پھر ہم اس کو دل سے تسلیم کریں. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. کہ یہ لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک یہ اپنے معاملات میں آپ کے فیصلے کو حتمی تسلیم نہ کر لیں، ہر طریقے سے اس کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لیں، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے تو کسی مومن مرد اور عورت کو اس بات کا اختیار نہیں کہ پھر وہ اس کے خلاف کوئی تیسرا آپشن، کوئی دوسرا آپشن اختیار کرے. جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا بس پھر اسی کو تسلیم کیا جائے. یہ اس کا تقاضا ہے. میں اگر یہ کہتا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام سے محبت کرتا ہوں اور میں حضور علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، یا میں اس کے اندر اپنی طرف سے چون چراں کرتا ہوں، اپنی طرف سے حیل و حجت کرتا ہوں، تو ظاہر ہے ایک محبت کرنے والا شخص ایسا نہیں ہو سکتا. جو عاشق ہوتا ہے وہ تو اپنے معشوق اور اپنے محبوب پر فدا ہوتا ہے، اس کی ہر ادا پر، اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہوتا ہے. تو یہ حدیث ہم سے اس بات کا بھی مطالبہ کرتی ہے. اور سب سے اہم بات جو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں، حضور علیہ السلام کی اتباع کریں اور اپنے معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاقیات کے اندر، گھریلو زندگی کے اندر، دوستوں کی محفل کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، کمپنی میں، کاروبار میں، تجارت میں، سڑک پر، ہر جگہ جہاں کہیں ہم ہوں، ہم حضور علیہ السلام کی اتباع کریں. ہم آج ڈبل مائنڈڈ ہو چکے ہیں. ہم کچھ چیزوں میں اسلام کی تعلیمات کو لیتے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم مغرب کی طرف چلے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مغرب کی طرف ہم اگر جائیں گے تو ہمیں کوئی ترقی نہیں مل سکتی. ہمارے اکابر نے یہ بات لکھی ہے، انہوں نے یہ بات وضاحت کے ساتھ ذکر کی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مغرب اتنی ترقی کر رہا ہے تو انہوں نے تو حضور علیہ السلام کی تعلیمات کی پیروی نہیں کی، وہ کیسے ترقی کر رہا ہے؟ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ مغرب ترقی کر سکتا ہے، کافر ترقی کر سکتے ہیں. حضور علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ کافر کی تو جنت ہے، وہ تو کرے گا ترقی، لیکن مسلمان اگر حضور کی تعلیمات کو چھوڑ کر کافروں کی نقالی کرے گا وہ قیامت تک ترقی نہیں کر سکتا. اس کی ترقی کا راز حضور علیہ السلام کی اطاعت اور حضور علیہ السلام کی اتباع میں پنہا ہے. محبت کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں. عربی کا ایک شعر ہے تعصی الالہ وانت تظہر حبہ هذا لعمری فی الانام بدیع لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن يحب مطیع. کہ تم محبت کے دعوے کرتے ہو، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مجھے حضور سے محبت ہے اور پھر ان کی نافرمانی کرتے ہو، پھر ان کی بات نہیں مانتے. جس کی محبت سچی ہوتی ہے وہ اطاعت کرتا ہے، اس لیے کہ محبت کرنے والا شخص ہمیشہ اپنے محبوب کا اور اپنے معشوق کا اور جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کی وہ اطاعت کرتا ہے اور اس کی اتباع کرتا ہے. اور ایک اہم بات جو ہمیں اس حدیث کے آخر میں سمجھنی چاہیے اور جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، وہ اہم بات یہاں پر یہ کہ اس حدیث سے ہمیں یہ تو بتایا گیا
کہ ہمیں محبت کرنی چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم محبت کریں اور سب سے زیادہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ اس کا نتیجہ اور اس کا جزا اور اس کا بدلہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا بتایا۔ الصلاۃ والسلام متس کب آئے گی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ما اعددت لہا، کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا حب اللہ و رسولہ، کہ اور تو کچھ تیاری نہیں کی، بس اللہ اور اس کے رسول سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انت مع من احببت، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو قیامت کے دن تم کو انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو اگر ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے حقیقی محبت کرنے والے بن جائیں تو کوئی بعید نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہمیں جمع فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات بتائی گئی من یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کی روح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔